السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہے نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے انتہا فضل و احسان کے ساتھ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ جو ہر اس شخص کے لیے بہترین نمونہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ سے ملاقات کی اسے کامل طور پر یقین اور اس کا عقیدہ اللہ کے ملاقات اور حساب و کتاب دینے کے بارے میں مستحکم ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کے لیے آئیڈیل نمونہ بن سکتا ہے۔ جو یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ جو چاہے کرے، لیکن جو مسلمان کو معلوم ہو کہ ایک دن ملاقات کرنا ہے اور رب کے پاس اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ حساب دینا ہے، تو یاد رکھیے پھر تو اس کے لیے سب سے بہترین نمونہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بقول ارشاد ربانی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ جس کو یقین ہے اللہ سے ملاقات ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، اس کے لیے تو یہ سیرت نبوی ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، عمل کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ اس نیت سے سنیں، سمجھیں، عمل کریں، تبرکن نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک حرکت اصل میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس پس منظر میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے وہ ایام پڑھ رہے تھے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آنے کے بعد پیش آئے۔ گزشتہ کے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر طائف گئے،
لیکن ان بدبختوں نے جو سلوک کیا وہ مکے والوں سے زیادہ سنگین تھا، اور واپس آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ڈھارس بندھوایا جنوں کی ایک جماعت کو بھیج کر، اور یہی وہ موقع تھا جس میں کچھ مکے کے باہر رہنے والے لوگ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود پہنچ کر اسلام قبول کیا۔ ان میں ہم کچھ اشخاص کے نام پڑھ چکے ہیں، اور جو واقعہ تسلسل کے ساتھ میں بیان کر رہا تھا، جو اس ایپیسوڈ کا خاص مضمون بن رہا ہے، وہ ہے حضرت ابو ذر غفاری کا، جو غفاری قبیلہ تقریباً مدینے کے اطراف ہی میں رہنے والا قبیلہ تھا، وہاں سے خود سن کر اپنے بھائی کو پہلے تحقیق کے طور پہ بھیجا، پھر آخرکار خود پہنچے اور مکے میں حرم میں رہے کئی دن، یہاں تک کہ حضرت علی سے ملاقات ہو گئی، پھر بات چیت ہوئی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ دیکھیے وہ لوگ جن کے پاس سعید الفطرت، سلیم الفطرت، اور اس کے ساتھ ساتھ قلب سلیم لے کے جو آتے ہیں نا، وہ ڈھونڈ کے پہنچتے ہیں دین اسلام کی طرف، اور جو بدبخت قسم کے ہوتے ہیں بالکل بازو میں ابو لہب کا گھر تھا، لیکن پوری زندگی رشتہ دار چچا ہونے کے باوجود بھی جھگڑتا رہا اور جہنم واصل ہوا۔ ایسے بھی ہیں، ہمیشہ ہر قوم ہر وقت میں ایسے دونوں طریقے کے لوگ ہوتے تھے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم ابھی اعلان نہ کرو، ابھی ہم بہت یہاں پر کمزور ہیں، تم اپنے بستی جاؤ، پھر اللہ اس کا ظہور کر دے گا، اسے غالب کر دے گا۔ یہ یقینی بات تھی اسی وقت جب کمزور تھے، یہ غالب ہو کر رہے گا۔ قرآن میں 4 جگہ یہ الفاظ آئے ہیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، غالب ہو کر رہنا اس دین کو، خواہ کتنا ہی مشرکوں کو ناگوار کیوں نہ ہو، ظالموں کو، بدعقیدہ لوگوں کو، کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو، یہ اسلام قیامت سے پہلے خیمہ خیمہ، چپا چپا، جھوپڑی جھوپڑی پہنچے گا۔ یہ گارنٹی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں جب اللہ طاقت دے دے گا تب آ جانا، لیکن ایمان کا جو جوش تھا، جو ولولہ تھا، جو جذبہ تھا، یہ دیکھنے کے لائق تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری باقاعدہ اجازت ملنے کے باوجود بھی کہا کہ نہیں، میں اپنے ایمان کا اعلان قریش کے سامنے کر کے جاؤں گا یا رب۔ پھر اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر دوسرے دن صبح حرم کے اندر پہنچے اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ شہادت یہ ہے اصل میں، ہاں، محمدن نورہ ورسولہ نہیں، عبدہ، عبد، اللہ کے بندے ہونے پر ایمان لا۔ جو آج تلے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے رسول بشر نہیں ہیں، وہ صریح کلمے کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہاں عبدہ پہلے لایا گا، پہلے عبد مانو پھر رسول۔ جو عبد ہی نہیں مانتا ہے وہ رسول کیسے مانے گا؟ یہ کلمہ تھا جو پڑھا، لوگوں نے کہا یہ کون بے دین ہے جو ہمارے سامنے کلمہ شہادت پڑھنے کی جرات کر رہا ہے، جبکہ مکے کے لوگ خود ہمارے سامنے پڑھنے سے گریز کرتے تھے۔ تو یہ اٹھے، دوڑے، بھاگے، دیکھا کہ یہ تو کوئی اجنبی ہے، اور غصہ آیا، کہا کہ اجنبی کی اتنی ہمت؟ وہ جو کہتے ہیں نا جی ہمارے ہاں بھی بہت چلتا ہے، یہ یہاں کا نہیں ہے، باہر بھگاؤ، یہ کون آ گیا ہمارے محلے میں؟ ہاں، لیکن جب ایمان کی طاقت ہوتی ہے تو یہ ہمارا محلہ تمہارا محلہ کچھ نہیں ہوتا۔ انسان مسلمان ڈنکے کی چوٹ پہ توحید بولتا ہے جہاں بھی جاتا ہے، اپنا محلہ ہو یا غیروں کا ہو۔ تو فرمایا کہ
یہ جیسے ہی پڑے یہ لوگ بھاگے دوڑے اور اس قدر مارا، حتیٰ کہ ان کا تو منشا یہ تھا کہ مار ہی ڈالیں، قتل ہی کر ڈالیں، اور یہ مار سہتے جاتے تھے، لیکن خاموش ہونے کے بجائے آواز بلند ہوتی تھی اور زیادہ۔ اور اس سے اسلام کے ناطے دین کے غرض سے مار کھانے والے ابو ذر غفاری محسوس کر رہے تھے کہ یہ مار نہیں بلکہ یہ رب العالمین اس کے ذریعے سے میرے درجات بلند کر رہا ہے۔ انہیں کوئی افسوس نہیں تھا، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت بہت اہم کردار رکھتے تھے، بہت اہم مقام تھا مشرکین میں، وہ آئے اور انہوں نے جھک کر دیکھا، پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے کہ تمہاری بربادی ہو، بدبختو یہ تو غفار قبیلے کا شخص ہے، بتا دیے تمہیں کس کو تم مار رہے ہو۔ ان کا قبیلہ بڑا طاقتور تھا اور یہ راستے میں پڑتا تھا، وہ تجارتی راستہ جس میں یہ لوگ جا کے بزنس کرتے تھے۔ اسی واسطے حضرت عباس نے کہا کہ تمہاری تجارت اور گزرگاہ غفاری قبیلے سے ہی گزر کے جاتی ہے، اگر تم کچھ کر بیٹھے اور قبیلے والے بائیکاٹ کر دیے تو تمہارا بزنس ٹھپ ہو جائے گا۔ تو اس پر لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن یہ مار ان کے لیے باعث فخر تھا۔ ان کے پاس یہ ایمانی حمیت، طاقت بھری ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ دوسری صبح پھر میں پہنچا اور وہی کام کیا جو میں نے پہلے دن کیا تھا، اور وہ لوگ پھر میرے ساتھ وہی سلوک کرے جو انہوں نے پہلے دن کیا۔ آج ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ایک گالی، مار تو بہت دور کی بات ہے، اس اسلام کے خاطر ہم نے سہا ہے۔ ولو بالفرض کوئی بندہ آگے بھی بڑھتا ہے اور کچھ ہو جائے تو فوری طور پر کیا ہے، چھوڑ کے پلٹ جاتا ہے، ارے یہ تو کیا ہے بھائی، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کردار کیسے پیش کیے ہیں دیکھیں، پھر مار کھایا۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ جو ہوا کل وہی ہوا میرے ساتھ، اور اس وقت بھی حضرت عباس خود آئے اور وہی کہا کہ غفاری قبیلے کا شخص سے لوگوں ایسا مت کرو ورنہ تجارت کی تمہاری شاہراہ جو ہے وہ بند ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ تھا ایمان کے قبول کرنے کا وہ جذبہ، وہ مضبوط طاقت جو ایک کمزور، ایک اجنبی مسافر کو بھی جری اور قوی بنا دیا تھا۔ یہ ایمانی طاقت ہے، جب یہ حاصل ہو گئی تو یاد رکھیے پھر ہم کسی طاقت سے کبھی نہیں ڈریں گے۔ پھر اس کے بعد ابو ذر غفاری وہ بعد میں پلٹ کے آئے تو مستقلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگے۔ اب اسی طرح طفیل بن عمرو دوسی ہیں، ہاں یاد رکھ لیجیے، دوسی وہی ہیں، دوس قبیلہ وہی ہے جو حضرت ابو ہریرہ مشہور ترین صحابی ہیں نا، انہی کا قبیلہ ہے دوسی، وہ بھی دوسی ہیں۔ طفیل بن عمرو ایک شاعر تھے، بڑی سمجھ بوجھ تھی، قبیلے دوس کے تقریباً سرداروں میں سے۔ وہ بھی نبوت کے 11ویں سال مکہ تشریف لائے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا۔ ہاں، جن کو بڑی پریشانی ہوتی ہے نا جی توحید سے، وہ روکنے کے لیے عجیب عجیب حربیں استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بندہ کبھی جاتا بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کے باتیں سننے کے لیے تو بعض مسلمان ہمارے ہی اپنے بڑے پریشانی میں، پیٹ کے درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیسے اس کو روک کے کیا کریں، خود جا کے کیا ہے بڑبڑا کے بولتے ہیں کہ دیکھو وہاں نہ جاؤ۔ اب نہ جاؤ بولنے کی وجہ سے وہ کیا ہے آخر دیکھنے کے لیے وہ جاتا ہی ہے، پھر دراصل کیا ہے اسے اسلام کی حق کی کشش اتنی کھینچتی ہیں کہ قبول کر لیتا ہے۔ یہی حال اس وقت مشرکین مکہ کا تھا۔ تو طفیل بن عمرو کسی کام سے جب مکہ آئے
تو اس وقت ان کو معلوم نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں، لیکن یہ لوگ خود پہنچے، استقبال کیا، عزت و احترام دیا، کیونکہ بڑے اہم شخصیت تھے قبیلے کے۔ اور پھر کیا ہے، بولے اے طفیل، ہم آپ کے بڑے ہی بہی خواہ ہیں، خیر خواہ ہیں، اس واسطے آپ جب ہمارے شہر تشریف لائے ہیں تو یہاں کے اہم ترین حالات جو ہیں وہ پیش کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ ایک شخص ہے جو ہمارے درمیان سخت پیچیدگی، پریشانی کر رکھا ہے۔ اب دیکھیے یہ لوگ اللہ کے رسول پہ جو الزامات دیتے ہیں وہ کہاں تک صحیح ہے۔ کہنے لگے کہ ہماری جمعیت کو بکھیر دیا ہے، ہماری جمعیت کو بکھیر دیا ہے اور ہمارا شیرازہ منتشر کر دیا ہے، ہمیں کیا ہے الگ الگ کر دیا ہے، اور اس کی بات کا جادو سب پر چل گیا ہے، اتنا اثر رکھتا ہے کہ ہر کوئی جلدی اٹریکٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے تفرقہ ڈالے الگ ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے جو پریشانی ہم جھیل رہے ہیں کہیں آپ کی قوم پر بھی نہ آ جائے، اس واسطے ہرگز بھی اس شخص سے گفتگو نہ کریں، کیونکہ وہ گفتگو کرتا ہے تو پھر اس کا اثر ہو جاتا ہے، وہ پلٹ جاتا ہے وہ انسان۔ اب دیکھیے ذرا، یہی کچھ وہ الزامات نہیں ہیں جو آج بھی ہم توحید پیش کرنے والوں پر لگائے جاتے ہیں، ذرا غور کر کے دیکھیے، وہی الفاظ نہیں ہیں، یہ تو تفرقہ ڈالتا ہے جی، پھوٹ ڈالتا ہے۔ توحید کی بات کہیں پھوٹ ہو سکتی ہے؟ یہی بات تو وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ تفرقہ ڈالتا ہے، اور اسی بات کا ڈر وہاں جاؤ گے تو تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے، یہی ڈر تو یہاں پر بھی ہے۔ قرآن اور حدیث وہ طاقت رکھتی ہے جو انسان کو کھینچے، کشش ہے اس کے اندر۔ تو انہوں نے دراصل اس طرح طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ سے کان بھرا، اتنا کہ یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں کبھی کچھ نہیں سنوں گا نہ بات کروں گا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کبھی مسجد حرام جاتا تو میں اپنے کان میں روئی ٹھوس لیتا تاکہ ان کی آواز کچھ بھی مجھ پر نہ پڑے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ بدبخت کیا چال چلیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین پلانر ہے، سب سے بہترین پلان کرتا ہے وہ۔ ان کے کیا پلان ہیں؟ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پلان کے مقابلے میں زیرو ہیں۔ تو اللہ کو منظور تھا کہ یہ مسلمان بنے، ہدایت ان کو ملے۔ تو ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ یہ حرم گئے تھے، رین ٹھوس کے جاتے تھے، پھر بھی کیا ہے کچھ باتیں ان کے کان میں پڑ گئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے سنا رہے تھے، کیونکہ حرم میں عموماً اللہ کے رسول نماز پڑھتے اور نماز میں قرآن پڑھا کرتے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا جی میں بھی کس مخمصے میں پھنس گیا ہوں، میں ان کی باتوں میں کیوں آیا؟ میں خود شاعر ہوں، مجھے زباندانی آتی ہے، مجھے کیا ہے بہترین طور پر شعر اور بہترین زبان پہ میں آ کر عبور رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی، مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ان پر کچھ معاملہ ہے تو میں خود حل کر لوں گا، زبان کی کون سی صنف ہے، کس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے خود معلوم ہے۔ اس واسطے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول حرم سے پلٹے گھر کی طرف تو یہ بھی پیچھے ہو لیے۔ جب اللہ کے رسول گھر میں داخل ہو رہے تھے تو سب کچھ بتا کر اللہ کے رسول کو میں کبھی کا یہاں آ چکا تھا لیکن آپ سے دور رہا، اس واسطے کہ یہ لوگ مجھے دور رکھے ہوئے تھے، اور تفصیلات بتانے کے بعد یہ تک بتا دیا کہ میں نے کیا ہے آپ کی باتیں سننے کے ڈر سے اپنے کان میں روئی رکھ لیا۔
اب اندر داخل ہونے کی اجازت کے ساتھ آپ نے کہا کہ آپ کیا دعوت پیش کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ جیسے ہی اس کلام کو سنا، فرمایا کہ اللہ گواہ ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے عمدہ قول، اس سے زیادہ انصاف والی بات میں نے کبھی نہیں سنی۔ وہی میں نے اسلام قبول کر لیا، وہی اسی وقت قرآن کی چند آیتیں کافی تھی۔ آج ہم کیا ہیں، پہلے تو پڑھتے نہیں، لیکن تراویح میں بھی ایسے سنتے ہیں گویا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوتا، ہر سال سنتے ہیں لیکن بدلاؤ کچھ نہیں آتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قوم میں میرا بہت اہم مقام ہے اور میری بات قوم مانتی ہے، اس واسطے میں اب پلٹ کے اپنی قوم میں جاؤں گا تو انہیں اسلام کی ضرور دعوت دوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے کوئی نشانی بھی دے دے تاکہ میں انہیں دعوت دیتے ہوئے اس بات کی طرف توجہ کراؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مجھے میرے پاس نشانی بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کہا کہ اے اللہ اس کے لیے کوئی نشانی مقرر کرتے۔ حضرت طفیل جو نشانی کے لیے دعا کے لیے کہا تھا، وہ نشانی جو عطا ہوئی تھی، وہ جب اپنی قوم کے قریب پہنچ گئے، اپنی بستی کے قریب پہنچ گئے، تو ان کے چہرے پر ایک چراغ جیسی ایک روشنی نمودار ہو گئی، گویا کہ چہرے پر ٹارچ لائٹ ہے بالکل۔ انہوں نے کہا یا اللہ چہرے کے بجائے کسی اور جگہ دے، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسے عیب قرار دیں گے، مسئلہ کہیں گے۔ تو چنانچہ روشنی ان کے جو ہاتھ میں لاٹھی تھی اس لاٹھی پہ پلٹ گئی۔ پھر انہوں نے اپنے والد اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ دیکھو یہ ہے وہ دین جو بڑا بہترین ہے اور ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اسی وقت والد اور بیوی دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ہاں، قوم ماننے میں بہت عرصہ لگا، حتیٰ کہ حضرت طفیل مسلسل کوشاں رہے، اور اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ خندق 5 ہجری میں قوم کے 70 یا 80 لوگ وہ تھے جو حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے اسلام قبول کر کے مدینہ آئے۔ یہی وہ وقت تھا جس میں خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور حضرت طفیل کو اللہ نے بڑی لمبی عمر دی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی دور خلافت میں جنگ یمامہ میں حضرت طفیل شہید ہوئے۔ اسی طرح ضماد ازدی، یہ بھی یمن کے باشندے تھے، از شنوعہ قبیلے کا نام تھا، اس کے ایک فرد تھے۔ اور اتفاق دیکھیے، لطف کی بات یہ ہے کہ ان کا کام جھاڑ پھونک اور آسیب اتارنے کا تھا، جاہلیت کے زمانے کا۔ ہاں، جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں نا لوگ، ویسا ہی کچھ کام ان کا بھی تھا۔ مکہ آئے تو وہاں کے احمق اور وہاں کے دیوانے یہ جو بیٹھے ہوئے تھے، پہلے جا کے خود ہی کیا ہے لوگوں کو بولتے تھے، جس سے اسلام کو اور فائدہ پہنچ رہا تھا۔ خود جا کے کہا کہ دیکھو یہ پاگل ہو گئے ہیں، ان سے مت ملیے۔ ان کے کہنے کا مقصد تو رکوانا تھا، لیکن انہوں نے سوچنا شروع کیا میں تو جھاڑ پھونک کرتا ہوں، آسیب اتارتا ہوں، اگر کوئی کیا ہے پاگل پن کا مسئلہ ہے، کوئی جن پریت کا مسئلہ ہے، بھوت کا مسئلہ ہے، شاید چلوں اور اس کے ذریعے سے شفا ہو جائے بندے کو، یہ سوچ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں، کیا آپ کو ضرورت ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بالکل بھی انوکھا دیا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ضرورت ہے، ضرورت نہیں ہے، کیا جھاڑ پھونک کرتے ہو، کیا کلمات ہیں، یہ سب کچھ بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ بس یہ کہنا تھا کہ ضماد نے کہا ذرا اپنے کلمات پھر دہرا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دہرایا تو پھر کہا پھر ایک مرتبہ دہرا دیجئے، پھر پڑھا تو ضماد نے کہا کہ اللہ کی قسم میں کاہنوں کو جانتا ہوں، جادوگروں کو جانتا ہوں، شاعروں کی باتوں کو سن چکا ہوں، لیکن آپ جیسے کلمات میں نے کبھی نہیں سنے۔ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ سمندر کے اتاہ گہرائیوں کو پہنچے ہوئے الفاظ ہیں، اور کہا کہ لائیے ہاتھ بڑھائیے میں آپ پر اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے بیعت کیا اور مسلمان ہو گئے۔ یہاں تو قرآن بھی نہیں، صرف اللہ کے رسول نے حمد بیان کی، وہ جو ہمیشہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اس کے اندر بھی اگر معنوی انداز سے آپ سوچیں سمجھیں، عربی کی ذرا سی شدبد ہو، یہ بھی اتنا اثر رکھنے والی تھی کہ ضماد ازدی نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھے وہ واقعات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف واپس آنے کے بعد، مکہ پہنچنے کے بعد پیش آئے۔ شخصی طور پر لوگ خود آ کے جو اسلام قبول کیا باہر کی۔ اس سے ایک بات اچھی طرح معلوم ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے ہدایت لکھ دیتا ہے اس کے اسباب بنا دیتا ہے۔ دیکھیے ایک طرف خود اللہ کے رسول مکے میں ہیں، دعوت دے رہے ہیں مسلسل، لیکن ہیں یہ بدبخت منہ موڑے ہوئے، اور چل کے خود جاتے ہیں طائف، وہاں مسلسل 10 دن دعوت دیتے ہیں، بدبخت اس سے ایسا سلوک کرتے ہیں جو مکے والوں نے بھی نہیں کیا اس کے مقابلے میں۔ لیکن ادھر ایک طرف دیکھیے ضماد ازدی ہوں، ابو ذر غفاری ہوں، یہ اصحاب خود چل کے آتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ بات جو سمجھنے کی ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ روزانہ کہیں کبھی اثر نہیں ہوتا، لیکن کوئی ایک بندہ ہے جو خود ڈھونڈتا ہے، سرچ کرتا ہے کون صحیح کہہ رہا ہے، پھر پرکھتا ہے، پھر اسلام کی طرف آتا ہے۔ یورپین کنٹریز میں دیکھیے جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، اس میں دعوتی پروگراموں سے زیادہ اصل چیز تو وہ خود آگے آ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ورنہ تو یہاں کے جو مسلمان وہاں جا کے بس گئے ہیں ان میں سے اکثریت انگریز بن چکی ہے، انگریز سے بھی 1-2 ہاتھ آگے نکل گئے بے حیائی فیشن میں۔ لیکن وہاں کے لوگ جن کو کیا ہے پیدائشی خاندانی اسلام ملا، لیکن یہ گئے امریکہ، شرابی کبابی بن گئے، وہاں کے معاشرت اور وہاں کی سوسائٹی میں ایسے گم ہو گئے کہ خود کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی بہت سوں کو۔ لیکن دوسرے ایسے بھی ہیں، ہاں بہت اللہ والے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جو جا کے وہاں پر اور بھی دین کا کام کریں، سب کو نہیں کہتا ہوں، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو وہاں پر تھے جن کو اسلام کی شدبد بھی نہیں تھی، ان کو خود داعیہ پیدا ہوا، وہ کتابوں کا لٹریچر کا مطالعہ کیا، کسی بہانے وہ کیا اسلام کے قریب آئے، کسی نے ان کو قرآن پیش کر دیا، یا خود بک اسٹورز پر گئے اور وہیں سے قرآن کو خرید لیا، خود پڑھا سمجھا اور اپنا تن من دھن لگا دیا، پھر اسلام کو ایسے قبول کیا، ایسے پریکٹیکل مسلمان بنے۔ ان کی زندگیاں پڑھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی پہ شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے کبھی اتنی عبادت اور اس طرح کے کام نہیں کیے جو انہوں نے خود آگے بڑھ کر سرچ کر کے اسلام کی حقانیت کو
خود پڑھ کے قبول کیا۔ تو یاد رکھیے ہم ہرگز کبھی ایسے نہ بنیں کہ ہم مسلمان کہنے کے لیے شرمندہ ہو جائیں، کہ دوسرے دیکھ کے ہمیں اسلام کا غلط اندازہ لگا۔ اللہ کی قسم اس کی جواب دہی دینی پڑے گی۔ تو ہم کو ایسے بننا ہے کہ ہم خود داعی اسلام بن جائیں، ہمیں دیکھنے سے اسلام کی طرف رغبت ہو لوگوں کو، اور جو اس طرح کے سلیم القلب سعید الفطرت انسان ہیں وہ آگے بڑھ کے آئیں اور پوچھیں اور آگے اور زیادہ محنت کریں، اور آپ کا ایک وجود کا سبب ان کے اسلام لانے کا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں سے بنائے، خاص کر اس دور حاضر میں اسلام کی تبلیغ اور اسلام کے لیے کام کرنے والے افرادوں میں ہمارا نام لکھ لے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔